بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جوابات نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ ان سے جا کر پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ پھر ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی کہ اصحاب کہف، جن کا واقعہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ان یہودی عالموں نے کہا کہ یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ محترم ناظرین، قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ مذکورہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنا دی۔ اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے۔ اب آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزری۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرے رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے ایسے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ محترم ناظرین، مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسا گفتگو کرنے کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر وحی میں بھی دیر اسی بنا پر ہی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے روکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا،
ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو اصحاب کہف کی تفسیر بتاتے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ سوال بھی یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں قوم نے ان کی مخالفت کی، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، اور وہ تھا بھی بہت ظالم اور بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے۔ وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بالکل ناواقف تھے۔ اب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے باہر نکل کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ محترم ناظرین، مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت ہی دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی صاف گوئی پر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح سے ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ تو یقینی طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، بالکل اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔
किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वह सुबह के वक़्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक़्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो 1 दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह ही को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ पैसे वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास मौजूद थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ ले आए, और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कहीं लोगों की नज़र उस पर न पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम लें, कहीं किसी की नज़र में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चनाचे उनमें से एक आदमी गार से बाहर निकला, उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर न आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था, कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब वो ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द से जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसने अपने साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना ये सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहां जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो? तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही को तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास भेजते हैं। आखिर उसे दूसरे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उससे सवालात हुए। उसने तमाम तर हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। मोहतरम नाजरीन, कहते हैं कि उन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी उसी गार में ही गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तमीर की थी। एक रवायत यह भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं। अब ये नौजवान उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए। ना वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नजर आई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नज़रों से गार को और उन सब को छुपा दिया। उनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था, या फिर वो 9 थे और 10वां उनका कुत्ता था। मोहतरम नाजरीन, उनकी गिनती का सही इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला ही को है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे में किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। मोहतरम नाजरीन, इससे यह भी मालूम हुआ कि तादाद पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सहाबे कहफ के मुतल्लिक़ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह की मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔